جنت اور جہنم کا دور شروع ہو جائے گا. نبی اعظم کے اور سزا کے لیے آ گیا ہے کہ فوراً جنت کا دور شروع ہوتا ہے. باقی کسی کے لیے فوراً شروع ہونے کا معاملہ نہیں ہے. جنت میں کوئی ایسی جگہ ہے جس کے لیے مالک فرماتا ہے اللہ یہ رضی علیہ دنیا میں رہی ہے دنیا میں کرنے کا اپنی اور اپنا سے چلا تھا ہندوستان کی آدمی مومن کے اندر قرآن کے پیغام آپ کو پیش کیے جاتے ہیں اور فیصلے کے بعد قیامت کے دن کہا جائے گا اب تو پہچان کی بات نہیں ہے اب لگاتار شاعری آباد میں اس پر حقیقت ہے. یہ اہمیت تیار کرتی ہے کہ مومن اور کافر کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتے ہیں. مومن کو اس لیے کہ ہر صبح سامنے نظر آ جائے کہ جہنم کی آگ ایک دوسرے کو کھائی جائے. یہ بھی کئی جگہ بن سکتی تھی لیکن اللہ نے توفیق دی اور پروردگار کی توفیق سے تو ایمان لایا اور انہیں ایمانداروں کے راستے کے اوپر چل کر اپنے سے اللہ کی رحمت کا مختار بنایا اور کوئی کی قیمتوں کی پہاڑے رہلاتی ہوئی استعمال کر یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جس سزا کرے گا. سودا جو ہے نبی جن کے لیے بالکل آ گیا اور انبیاء کے لیے اللہ جاننے والا ہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ نہیں سکتے ایک کا تو بڑا راست داخلہ سے کچھ مل جائے اور کافروں اور دوسرے کافروں کے سب سے دیوار کے سب سے جان ایسا ہو ان کو جس کی دیر تک چاہے گا عذاب کی تھوڑے بچائے گا. اور مومنوں کے ساتھ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کے سب سے جان لگا کر اختیار کر کے اس سے دکھایا جائے گا دونوں کے گھر تاکہ وہ سب محسوس کرے اور خوش ہو جائے کہ کتنا پھر زمین اور آسمان کا ہے جنت کی درخواست یہ بات ہے تاکہ برابر معاملہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایک مشرک کو آزاد دیے جانے کا ذکر کیا. آیا برزخ میں نیا جس کی صورت میں دیا جاتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے جس دینے کی ساری حدیثیں موجود ہیں. قرآن کا اشارہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کی لاش یہاں محفوظ کر دی عبرت کے لیے. اور پھر قرآن سورہ المومن میں فرماتا ہے کہ اس فرعون کو اور فرعونیوں کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے ابھی اور قیامت کے فیصلے کے بعد کہا جائے گا اس سے شدید آگ میں ڈال دو. تو لاش یہاں موجود. اسی طرح سے مسلم کی حدیث میں آ گیا کہ شہید ہوئے ان کی روح کو مالک نے نیا اڑنے والا جنتی جسم سبز رنگ کا دے دیا. جب انہوں نے کہا کہ دنیا میں پھر ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے تاکہ ہم پھر زندہ ہو کر پھر جنگ کریں پھر شہید ہوں پھر وہی کرامت ملے جو پہلی مرتبہ ملی تھی تو اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. قیامت سے پہلے دنیا میں اس جسم میں نہیں دوسرا جسم ہو. یہی بخاری کی حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جبریل اور میکائیل علیہ السلام لے کر چلے. دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے منہ میں لوہے کا آخرا ڈال کر گلفڑوں کو بدھی تک پھاڑا جا رہا ہے. پھر وہ بن جاتے ہیں پھر پھاڑا جاتا ہے. پوچھا یہ کون؟ کہا یہ وہ شخص ہے گروہ کو جو ہوائیاں اڑاتا تھا ایک بات کہتا تھا آفاق میں ہر طرف پھیل جاتی تھی. قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. پھر دیکھا سود خور نکلنا چاہتا ہے پتھر مارتا ہے سر پھٹ جاتا ہے پتھر لڑک کر گرتا ہے جب تک کہ وہ پتھر اٹھا کے لائے وہ مارنے والا پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر مار ہے. معلوم ہوا جس زوانی اور زانیوں کو دیکھا کہ ایک تنور کے اندر آگ جل رہی ہے. جب آگ بھڑکتی ہے تو اوپر آ جاتے ہیں نکلنے والے ہوتے ہیں منہ پہ سے لیکن پھر آگ ٹھنڈی ہوتی پھر یہاں کے زانی تو کوئی کراچی میں کوئی لاہور میں کوئی امریکہ
میں کوئی یورپ میں ہے، سب قبریں الگ الگ، وہاں سب جمع ہو گئے، ایک جگہ جمع ہو گئے اور ان کو جسم بھی دیا گیا۔ مومن کے لیے بخاری کی جگہ جگہ حدیثیں آتی ہے کہ اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، کوئی قید نہیں کہ جلا دیا گیا ہو یا بم سے اڑ گیا ہو یا شیر نے کھا لیا ہو۔ ہر مومن کے لیے مالک فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، ہر شخص کو مومن اور کافر ہو اس کو موت دینے کے بعد ہم قبر بھی دیں گے، اور یہی قبر ہے جس کو انہوں نے مٹی کی اس قبر کو بنا کر روح کو لوٹا کر احساس پیدا کیا ہے، عذاب دلوایا ہے ہڈیوں کے اوپر اور ریزوں کے اوپر۔ اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یہ بیان فرماتی ہے کہ وہاں پر بٹھایا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے، جب تینوں سوال صحیح کہتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نم صالحہ، آرام سے سو جا، اور اس کے بعد صبح و شام اس کو جنت کا معائنہ کروا، اب اس کی جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ جسمی ہو گیا۔ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے فرشتوں نے کہا یہ آپ کا مقام ہے، مجھے میں نے کہا چھوڑو، کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر کا ایک حصہ باقی ہے، پورا کر لیجیے، آپ داخل ہو جائیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ اسی صورت میں نہیں، جسم دینا ثابت ہے لیکن اس کی صورت کیا ہوگی یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ سوال و جواب کا سیشن تھا۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شرک کی جڑ کے اوپر تیشہ چلا دیا کہ یہ قبر پرستی کی بنیاد جو فراہم ہوئی ہے کہ یہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے، جو احمد ابن حنبل کے ذریعے یہ عقیدہ آیا ہے امت مسلمہ کے اندر، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے جس کو آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، امام نووی نے، اور آج کے سارے ان مسلکوں نے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے اکابرین سماع موتا کے قائل ہیں۔ سماع موتا یعنی مردوں کے سننے کا عقیدہ، اور کچھ کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ سارے کے سارے شرک کی بنیاد فراہم کرنے والے عقائد ہیں، تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث کا یہی عقیدہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے اس کی روح فرشتے لے کے جاتے ہیں اور اوپر برزخ میں یہ سارا دور گزرتا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے اس کی تفصیل نہیں آئی۔ اصل میں وہ آپ کے امتحان کا حصہ نہیں ہے۔ امتحان تو صرف یہ ہے کہ آپ مانو اس بات کو کہ یہ مردہ نہیں سنتا ہے۔ روح جب نکلتی ہے تو فرشتے جب لے کے جاتے ہیں تو یہ جسم جو یہاں قبروں میں دفن کیے جاتے ہیں ان میں روح نہیں ہوتی ہے، قیامت تک روح واپس نہیں آتی، اور کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا، یہ گلتا ہے، سڑتا ہے، ہڈیوں کا پنجر ہو جاتا ہے۔ ان قبروں کے اندر کوئی زندہ نہیں ہے۔ شہداء اور انبیاء ہیں وہ جنتوں میں زندہ ہیں، وہاں اوپر برزخی معاملہ ہے۔ ان قبروں کی طرف اشارہ کرنا اور کہنا کہ یہاں برزخ ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے، یا کہنا کہ روح کو موت آ گئی، یہ جہالت ہے، اور شرک کی یہ جڑ ہے یہ عقیدہ۔ تو اس شرک سے ہم بالکل بیزار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے اس دور کے اندر اس کفر و شرک کے اندھیرے میں ایمان کی شمع روشن کی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دعوت اللہ کی رحمت و شفقت کی وجہ سے اٹھی ہے، اس کا ساتھ دو، اور تاکہ آج جو امت مسلمہ پوری زمین کے اوپر یہ ذلت اور خواری دیکھ رہی ہے، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ ہر فتنہ، ہر گناہ، یہ قتل و غارت، جتنے بھی سب کو جن کا رونا روتے ہو، یہ سب شرک کی پیداوار ہیں۔ ایک دفعہ شرک سے توبہ کر لو، شرک کے خلاف ہو جاؤ اور ایمان کی دعوت دو، توحید کے اوپر آ جاؤ۔ اس پر نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت اسی کے اوپر اکٹھی ہو سکتی ہے۔ یہ سارے فساد چاہے فلسطین میں جو ہو رہے ہیں، یوکرین میں ہو رہے ہیں، کشمیر میں ہو رہے ہیں، اپنے ملکوں کے اندر ہو رہے ہیں، عربیوں کے ساتھ، اجمیوں کے ساتھ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ شرک کی وجہ سے۔ اور گنبد پوجو، اور چادریں چڑھاؤ، اور عرس اور میلے کرو، اور اسی فلسفے کے اوپر کہ بابا جی زندہ ہے، میں نہیں دیکھ سکتا ہوں تب کیا ہوا، بابا جی تو مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔